بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 134 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم خلا کے لغوی اصطلاحی معنی اور خلا فسخ نکاح ہے یا طلاق، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا حماد عن أبيه عن أيوب السختياني عن نمرة ثابت بن قيس أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت، فقال أتختلعين منه بحديقته؟ فقالت نعم وأزيد، قال أما الزيادة فلا۔ حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا لا انا ولا ثابت، کہ میں اور ثابت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتختلعین منہ بحدیقتہ، کیا تم اس کا باغ واپس دے کر خلا لے سکتی ہو؟ فقالت نعم وانا ازید، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، میں اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ قال اما الزیادۃ فلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر خلا کا بیان ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو حاضر ہو کر کہا کہ میں اور ثابت اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمائش کی کہ کیا وہ باغیچہ، وہ باغ جو تمہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا وہ دے کر ان سے خلا لے سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کی ضرورت نہیں۔ تو خلا کا جو لغوی معنی ہے وہ اتارنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں خلا کا معنی ہے عورت کا کچھ عوض دے کر مرد سے طلاق کا مطالبہ کرنا، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا خلا فسخ نکاح ہے یا پھر طلاق کے حکم میں ہے؟ تو فقہا میں سے امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں خلا فسخ نکاح ہے، یعنی اس سے نکاح فسخ ہوتا ہے، طلاق نہیں ہوتی، جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں خلا طلاق کے حکم میں ہے، فسخ نکاح نہیں ہے۔ اس بات پر دلیل کہ خلا طلاق کے حکم میں ہے جمہور یعنی کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک روایت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ ہے کہ خلا طلاق کے حکم میں ہے، تو اس لحاظ سے یہ جمہور ہے۔ تو جمہور کی جو دلیل ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو طلاق بائن جو ہے وہ شمار کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلا سے طلاق ہوتی ہے، فسخ نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کی طرف سے باغ قبول کر لو اور اسے طلاق دے دو، اسے آزاد کر دو۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ خلا طلاق کے حکم میں ہے، فسخ نکاح نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ باقی بچ جاتے ہیں، ویسے تو ایک روایت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی ہے کہ خلا فسخ نکاح ہے، لیکن ایک روایت جو ہے وہ دیگر فقہا کے ساتھ ہے ان کی کہ خلا طلاق کے حکم میں ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے خلا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حیض سے عدت شمار کرنے کی جو ہے وہ کا حکم دیا، یعنی کہ ایک حیض تمہارا جو ہے وہ تمہاری عدت ہے۔ تو اب اس میں جو کہ ایک حیض جو ہے اس کو عدت شمار کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے اس بات پر کہ خلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہے،
یعنی کہ نکاح فسخ ہونے کے بعد ایک حیض آ گیا تو تمہاری عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. طلاق کی صورت میں تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کی عدت زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ خلا فسخ نکاح ہے، طلاق کے حکم میں نہیں ہے. اس کا جواب جو ہے وہ جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ بحیضۃ میں جو تا ہے یہ وحدت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے، یعنی اس سے قلیل اور کثیر دونوں جو ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں، قلیل اور کثیر دونوں پر صادق آتا ہے. لہذا بحیضۃ یعنی ایک حیض سے عدت شمار کی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ جو تا ہے یہ اس میں جنس کے لیے ہے، تا وحدت کے لیے نہیں ہے. لہٰذا امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اس سے جو استدلال کر رہے ہیں ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے. عزیز طلبہ، یہ جو روایت ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے حوالے سے دیگر کتب حدیث کو دیکھا جائے تو جو ہے اس واقعے کی تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو مارا پیٹا جس سے جو ہے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے. اور ان کا نام جو تھا، ان کی بیوی کا نام حبیبہ بن سہل تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کر بیٹھ گئی. بعض روایات میں ان کا نام جو ہے وہ جمیلہ بنت ابی بن سلول بھی آتا ہے، لیکن بعض روایات میں حبیبہ بنت سہل آتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو آہٹ محسوس ہوئی، کچھ محسوس ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اور ثابت اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو مجھے ان کی دینداری پر، ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب میں اور ثابت اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ثابت سے جو باغ مہر کے طور پر اپنی بیوی کو دیا تھا انہوں نے، وہ جو ہے وہ لے کر طلاق دے دو. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کی خواہش پر، یعنی کہ بیوی کی خواہش پر، بیوی جدائی چاہتی تھی، وہ طلاق جو ہے وہ چاہتی تھی. ویسے تو جو طلاق کا حق ہے وہ مرد کو ہے، بیوی کو نہیں ہے، لیکن شریعت نے بیوی کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ کچھ دے دلا کر چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا اور چاہے وہ شوہر اس کا ظالم ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی گزارا کرے. اس پر مجبور شریعت نے نہیں کیا، بلکہ شریعت نے قانونی چارہ جوئی کا اختیار جو ہے وہ عورت کو دیا ہے. عورت وہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے. اور یہ ہر منکوحہ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ دے دلا کر چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے. اسی اصول کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئینی طور پر یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ باغ جو حق مہر کے طور پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو دیا تھا، وہ ان سے واپس لے کر اپنی بیوی کو آزاد کر دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے، آزادی سے زندگی گزار سکے. اب اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو شریعت نے قید نہیں کیا. اس کو طلاق کا حق اگرچہ مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کو بھی اگر کوئی اس کا شوہر کسی عورت کا ظالم ہے، شرابی ہے، کچھ بھی ہے جو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو عورت کو یہ راستہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ یہ ایک آپشن ہے اس کے پاس کہ وہ اس راستے سے اپنی جان اس ظالم سے چھڑا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنے پر اور ظلم سہنے پر شریعت نے اس کو مجبور کیا ہے. تو لہٰذا طلاق دینے کے اختیار اگرچہ مرد کو ہے، لیکن خلا کا جو اختیار ہے وہ شریعت نے عورت کو دیا ہے کہ اگر کسی صورت میں شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، کوئی تنگی ہے، تکلیف ہے، یا پھر ظلم کرتا ہے شوہر، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو شریعت نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے قانون کے ساتھ ساتھ خلا کا جو ہے وہ ایک قانونی حق بھی، ایک آئینی حق بھی عورت کو دیا ہے کہ وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے آزادی حاصل کر سکتی ہے. اور کچھ نہ کچھ دے کر، کیونکہ جان چھڑانے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے،
اس لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کر اس مرد سے، ظالم سے، وہ عورت اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو حق کے مہر کے طور پر آپ نے باغ دیا تھا وہ واپس لے لو اور اس کی جان چھوڑ دو تاکہ یہ مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خلا کے لغوی اصطلاحی معنی اور خلا فسخ نکاح ہے یا پھر طلاق ہے، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، خلا کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نمبر 2، احناف کے ہاں خلا فسخ نکاح ہے یا پھر طلاق ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔